اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ ذرا بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے چشمہ بہتا ہے، نہر بہتی ہے پانی کی، اور وہ اس نہر کے اندر 5 ٹائم غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، 5 ٹائم اس کے اندر غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا یا رسول اللہ نہیں، 5 وقت جب وہ غوطے لگائے گا نہائے گا اس کے بدن میں میل کا سوال ہی نہیں ہے۔ فرمایا بس بالکل اسی طریقے سے جو 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو بھی گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کس میں؟ گناہوں کو معاف کرنے میں مؤثر ہے، تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ طہارت اعضاء کا جو مقام ہے اس نماز کے ذریعے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ جب نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ چاہے جو لوگ 1-2 نمازوں پر کافی کفایت کر لیتے ہیں، جی بس 2 نمازیں پڑھ لی بہت ہے، فجر و عشاء تو میں کبھی نہیں چھوڑتا یار، 20 ہی نمازیں یا جاب پہ ہوتا ہوں، کاروبار میں ہوتا ہوں، وہ رہ جاتی ہیں، اس کا مطلب 3 طرح کے گناہ آپ کے سر پہ باقی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا حواس خمسہ ظاہرہ 5 ہی ہیں، زبان یہ قوت ذائقہ، زبان کے گناہ، ناک قوت شامہ، سونگھنے کے گناہ، آنکھ قوت باصرہ، دیکھنے کے گناہ، کان قوت سامعہ، سننے کے گناہ، ہاتھ پیر قوت لامسہ، چھونے کے گناہ۔ تو گئی 5 طرح کے گناہوں میں سے آپ نے 2 طرح کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف کروا دیے، باقی 3 طرح کے گناہ گردن پر ہیں۔ اور اگر 4 نمازیں بھی ادا کر لی، 1 چھوڑتے رہے تو 4 طرح کے گناہ آپ کے پاک ہوئے، لیکن 5ویں طرح کا گناہ بھی سر پہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں جب آپ پوری دل جمی کے ساتھ اور اصول و ادب کے ساتھ ادا کریں گے، اب آپ امید رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے اعضاء کو گناہ سے پاک کر دیا۔ اور روز کے روز 5 نمازیں روز کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے طہارت اعضاء جو نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طہارت قلب، انسان کے دل کے گناہ، وہ رذائل جیسے میں نے بتایا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اسی طریقے سے تکبر ہے، یہ تمام کے تمام گناہ یہ وہ رذائل ہیں، یہ رذائل ہیں۔ ان رذیلوں کی وجہ سے آگے گناہ انسان کے اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو رذائل رذائل قلب کے گناہ ہیں، اور وہ روزے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر غور کریں تو روزہ اور زکوٰۃ یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی بات، نیت کا نام روزہ ہے اور نیت کا نام ہی زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر نیت کر کے وہ پیسے زکوٰۃ کے اندر دے رہے ہیں تو اب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور ایسے پیسہ بانٹ دیا، لاکھوں ڈالر آپ بانٹ دیں، آپ کی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا فریضہ آپ کی گردن پر ہے۔ تو معلوم ہے کہ نیت، تو زکوٰۃ کا تعلق بھی نیت، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ قصد القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے جو زکوٰۃ ادا کی نیت کے بغیر ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ صدقات تو ہوئے، خیرات تو ہوئی، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یا آپ نے مال تجوری کے اندر الگ زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ میں خرچ ہوگا۔ اب نیت جب اس کے متعلق ہوئی، اب اگر آپ نے پیسہ بانٹ دیا تو وہ زکوٰۃ آپ کی پھر بھی ادا ہوگی، کیونکہ نیت شامل تھی۔ لیکن بغیر نیت کے آپ نے اگر یہ سب کچھ کر دیا تو پھر اس کا مطلب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو مطلب کہ زکوٰۃ کے اندر کتنی اہمیت ہے نیت کی، کیونکہ دل کے رذیلے اس عبادت سے پاک ہونے تھے، لہذا نیت ضروری۔ لیکن جیسے وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، ہاں نیت کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن بغیر نیت کے آپ نے ڈبکی لگا دی نہر کے اندر، نہر میں ڈبکی لگائی اور باہر نکل کے آگے سارے اعضاء آپ کے دھل گئے، آپ پاک ہو گئے۔ اب کوئی کہے جی میں نے تو وضو کی نیت نہیں کی تھی، میں تو غسل کی نیت نہیں کی تھی، ایسی کود گیا تھا میں تو نہیں، بس آپ نے نیت کی نہیں، لیکن سارا جو عمل تھا، پروسیس تھا، وضو کو پورا ہو گیا۔ آپ غسل کا اگر تقاضا تھا، آپ نے ناک میں پانی بھی ڈالی، کلی بھی کر لی اور غوطہ لگ گیا آپ کا، تو لہذا آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ وہاں دیکھو نیت کے بغیر آپ کا سارا عمل وضو کا قبول ہو گیا، کیونکہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں وضو کے لیے نیت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اجر ملے گا کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کی نماز ادا کروں، تو اللہ اس وضو پر آپ کو ثواب دیں گے۔ لیکن اگر بغیر کسی نیت کے بارش کے اندر آپ اتنے گیلے ہو گئے کہ سارے اعضاء وضو دھل گئے، آپ کا وضو ہو گیا۔ لیکن زکوٰۃ یہ چونکہ میں نے بتایا یہ تو قلب، یہ تو رذائل کو دور کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس دل کے اندر اس کی نیت ضروری۔
نیت ضروری ہے۔ تو معلوم کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے رذائل دور ہوتے ہیں۔ دوسرا روزہ بھی یہ دل کی نیت کا نام ہے، روزہ دل کی نیت کا نام ہے۔ روزہ نہ کھانا نہ پینا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، روزہ دل کی نیت کا نام ہے اصل میں۔ اب دیکھیے ایک شخص بھولے سے کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، اس کو یاد نہیں ہے روزہ اور کھا رہا ہے، شربت بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیا، تو کیا روزہ ٹوٹا اس کا؟ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے نیت تو روزہ رکھنے کی رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے آج میں بھوکا رہوں گا، اللہ کے لیے پیاسا رہوں گا، اللہ کے لیے میں خواہشات سے دور رہوں گا، لیکن بھولے سے نسیان ایسا طاری ہوا اس کے اوپر کہ وہ عملی طور پہ کھانے لگ گیا، لیکن اس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کے روزے کو توڑا نہیں، بلکہ حدیث سے بشارت دے دی اللہ اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے۔ جب اللہ نے کھلا دیا پلا دیا تو پھر روزہ توڑنے کا کیا سوال ہے؟ پھر کسی مفتی کو حق نہیں ہے کہ روزے کو توڑنے کا فتویٰ دے، کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے بھائی۔ اس لیے بھولے سے کھانے پہ روزہ ٹوٹتا نہیں، کیوں؟ کہ اس کی نیت توڑنے کی نہیں تھی۔ اگر اس کی نیت تھی، اس کو یاد ہے روزہ، اس لیے اب کھانا کھا رہا ہے، اب روزہ ٹوٹے گا کیونکہ نیت۔ تو معلوم ہے کہ نیت جو ہے یہ روزہ اور زکوٰۃ یہ نیت کا نام ہے۔ نیت اگر ہے تو روزہ ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔